لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ان دنوں تہجد کی نماز ہماری چھوٹ رہی ہے۔ افسوس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے، اور ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ تہجد کے لیے ایک ان کے دل میں قلق ہے، ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، اور ایک افسوسناک بات طریقہ کار سے لکھ رہے ہیں کہ ہماری تہجد چھوٹ رہی ہے۔ آپ کی تہجد چھوٹ رہی ہے، اللہ کرم فرمائے کہ آپ تہجد گزار دوبارہ بن جائیں اور تہجد میں اٹھنے والے بن جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وجہ ہوتی ہے آپ کی نیند کی وجہ سے ہی آپ تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر نیند کھل جائے تو تہجد پڑھ لیں۔ نیند کا ہی غلبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ تہجد سے محروم رہ رہے ہیں۔ نیند کی کمی کے تعلق سے، نیند آپ کی کھل جائے، آپ اٹھ جائیں، اس تعلق سے امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، عاشق رسالت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آئیے آپ کی بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ظہر کی جماعت سے قبل سونے والے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک دوپہر کے وقت سو، مگر نہ اتنا کہ وقت جماعت آ جائے، تھوڑی سی دیر کا قیلولہ کافی ہے۔ اگر لمبی نیند سے خوف کرتا ہے، تکیہ نہ رکھ، بچھونا نہ بچھا، کہ بے تکیہ و بے بستر سونا بھی مسنون سنت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دوپہر کا جو قیلولہ ہے، یہ قیلولہ بھلے مختصر وقت کا ہے، لیکن اس قیلولے میں وہ بات ہے جو آپ کو تہجد میں اٹھائے گا۔ جی ہاں، آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ایک قیلولہ، دوپہر کو جو سوتے ہیں نا اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ تہجد میں اٹھنے کا ایک بہترین تریاق ہے، یہ بہترین نسخہ ہے کہ اگر آپ دوپہر کو تھوڑی سی بھی نیند لے لیتے ہیں تو آپ تہجد میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو جن کی تہجد ان دنوں چھوٹ رہی ہے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، دوپہر کو تھوڑی نیند لے لیا کریں۔ اگر دوپہر کو تھوڑی آپ نیند لے لیں گے نا، اللہ کرم فرمائے گا کہ آپ الحمدللہ تہجد کے لیے اٹھنے والے بن جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرما دی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام دھندے والے ہیں، کام ہے ان کے، بازار ہے، دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں، دن میں کام کے ہوتے ہیں، تو دن کو کیسے سوئیں؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ دن کو سوئیں گے تو ہمارے کام کا کیا ہوگا، اور پھر سوئے اور کئی گھنٹہ اگر سو گئے تو کام کا نقصان ہو جائے گا، دکان کا، تجارت کا، ان تمام چیزوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ڈر ہے کہ لمبی نیند سو جاؤں گا، کام ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر لمبی نیند سے خوف کرتا ہے تو تکیہ نہ رکھے، بنا تکیہ کے سوئے، تھوڑی دیر میں نیند کھل جائے گی۔ بچھونا نہ بچھائے، سخت بستر پہ سوئے، نرم بستر پہ نہ سوئے۔ بے تکیہ اور بے بستر کے سونا بھی سنت ہے۔ سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب لگا ہوا رکھ کر، جب آپ سوئیں تو دل میں یہ بات لگی رہے کہ ظہر کی جماعت ادا کرنی ہے، رکھ کر فکر کی نیند غافل نہیں ہونے دیتی۔ جب فکر کی نیند ہوتی ہے نا، وہ غافل نہیں ہونے دیتی۔ جب کوئی فکر ہوتی ہے، کسی چیز کا ٹینشن ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کو غفلت کے ساتھ نیند نہیں آتی، گہری نیند نہیں آتی۔ اسی لیے جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ان کی، پریشان رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس لیے کہ انہیں ایک ٹینشن، ایک فکر ہے کہ یار کیا ہونا ہے۔ ویسے ہی تہجد کی فکر اگر مضبوطی طور پر ہونا تو آپ کو بھی نیند کم آئے گی۔ اور ویسے ہی ظہر کی جماعت کا بھی خیال ہو، قیلولہ کے وقت کھانا جس قدر ہو سکے صبح سویرے کھا کے سونے کے وقت تک کھانے کے سبب اٹھنے والی گرمی دور ہو جائے اور لمبی نیند کا سبب نہ بنے۔ سب سے بہتر علاج کم کھانا ہے۔ جی ہاں، بہت بہتر علاج تہجد میں اٹھنے کا یہ ہے کہ کم کھائیں، عشاء کے وقت بھی کم کھائیں، رات کا کھانا بھی کم سے کم تر کھائیں۔ جب آپ کم سے کم تر کھائیں گے، بھوک لگے گی، تو بھوکا آدمی کیا سوئے گا؟ آرام سے اٹھ جائے گا۔ سوتے وقت اللہ پاک سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل یعنی بھروسہ رکھ۔ اللہ کریم جب تیری اچھی نیت اور سچا ارادہ دیکھے گا تو ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر رات کی عبادت کا شوق رکھنا، بانج یعنی جو عورت بچہ نہیں جنتی اس سے بچہ مانگنا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا قول، اس کو تو گرے باندھ لیجئے کہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر
رات کی عبادت کا شوق رکھنا باج عورت سے بچہ مانگنے کی طرح ہے. جو عورت باج ہے، بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہے، ان سے بچے کی امید رکھنا یہ تو واقعی میں بیوقوفی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیٹ بھر کے سونا پھر رات کی عبادت کا خیال رکھنا یہ بھی بیوقوفی ہے. مطلب کہ آپ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، رات کی عبادت آپ کے لیے آسان ہوگی. جو بہت کھائے گا وہ بہت پیے گا، اور جو بہت پیے گا وہ بہت سوئے گا، اور جو بہت سوئے گا وہ آپ ہی یہ بھلائیاں اور برکتیں کھو دے گا. فتاوی رضویہ شریف جلد 7 صفحہ 88 سے 90 کے بیچ میں یہ ساری باتیں لکھی ہے. بہت کلیئر ہو گیا. تہجد کے لیے جسے اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے بہت مضبوط باتیں میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.